سب کو جے مسیح کی دا بک آف ریولیشن چیپٹر 19 ورس 16 یوحنا عارف کا مکاشفہ اور اس کا 19 باب اور اس کی 16 آیت سے ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ آپ بھی پلیز اپنی بائبلز ہندی اور پنجابی کی کھول لیجئے اور 16 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور آپ بھی پلیز نکال لیجئے مکاشفہ اس کا 19 باب اور اس کی 16 آیت میں کیا لکھا ہے۔ اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے۔ یہ مکاشفہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 11 ورس 15 یعنی مکاشفہ 11 کی 15 میں ہم دیکھتے ہیں کہ 7ویں فرشتہ نے جب نرسنگا پھونکا، جو ہم آلریڈی اسٹڈی کر چکے ہیں مکاشفہ 11 کی 15 میں، تو آسمان سے بڑی آوازیں اور اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی کنگڈم ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی۔ سو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکاشفہ 11 کی 15 میں ہم نے یہ اسٹڈی کی۔ اب پچھلی آیت جو ریولیشن چیپٹر 19 ورس 15 یا پچھلی آیت جو اب ہم اسٹڈی کر چکے ہیں 19 کی 15 میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کو انگوروں کو روندتا یا کرش کرتے ہوئے دیکھا، جس کا مطلب ہے کہ اس کی ران تک خون ہی خون تھا، تھائی تک خون ہی خون تھا۔ ریولیشن چیپٹر 14 ورس 20 میں ہم دیکھ لیتے ہیں مکاشفہ اس کی 14 کی 20 آیت۔ تو یہاں یہ لکھا ہے، مکاشفہ 14 کی 20 میں یوں لکھا ہے، اور شہر کے باہر اس حوض میں انگور روندے گئے، اور حوض میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا اور 1600 فرلانگ تک بہ نکلا۔ سو یہاں اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ اس کی ران تک خون ہی خون تھا۔ آیت 16 ہمیں کہتی ہے کہ اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ یعنی اس کی جو یونیورسل بادشاہی کا اعلان جو کہ پرانے عہد نامہ میں شروع ہوا، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ استثنا ڈیٹورنمی چیپٹر 10 ورس 17، ڈینیل چیپٹر 2 ورس 47 یعنی دانیل اس کا دوسرا باب اور اس کی 47 آیت، اور سامز 136 ورس 3، زبور 136 باب اور اس کی تیسری آیت میں۔ انہی حوالوں کا اب جو ہم نے یہاں دیکھا ہے، اب وہ ظہور کا وقت آ پہنچا۔ اب یعنی پہلا تموتھیوس 6 کی 15 بھی ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں، فرسٹ تیموتھی چیپٹر 6 ورس 15۔ سو بائبل مقدس میں جو تقریباً 97 نام یسوع کو ظاہر کرتے ہیں، جو کہ ہر وقت کے حالات کے مطابق اسے دیے گئے ہیں۔ اور اب جب وہ زمین پر تمام کنگڈمز یا بادشاہیوں کو اور حکومتوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کو ہے، تو اسے یہ ٹائٹل دیا جا رہا ہے کہ وہ کنگ آف کنگز یعنی بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند کہا گیا ہے۔ سو ریولیشن چیپٹر 17 ورس 14 یا مکاشفہ 17 کی 14 جو ہم آلریڈی اسٹڈی کر چکے ہیں میں فرشتہ نے یوحنا کو بتایا کہ یسوع حیوان یعنی آپ کہہ لیں اس کو اینٹی کرائسٹ اور ان مخالف مسیح اور ان 10 بادشاہوں پر غالب آنے کو ہے، یعنی اس پہ اوور کم
ہونے کو ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا کیا ہے، خداوند ہے۔ سو یہ حوالہ جات جو آپ پلیز ڈیٹیل میں پڑھیے گا، کیونکہ ریکارڈنگ میں اتنا ٹائم نہیں کہ ہم ایک ایک حوالے کو پڑھیں، سو پلیز اس کو پڑھیں۔ سو آئیں اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 19 ورس 16 جو ہے وہ اختتام پر پہنچ چکی ہے، مکاشفہ 19 کی 16 ختم ہے۔ سو آئیں ہم دا بک آف ریولیشن چیپٹر 19 ورس 17 اور 18 اکٹھی پڑھیں گے۔ سو یوحنا عرف کا مکاشفہ اور اس کی 19 کی 17 اور 18 آیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، کیونکہ ان کا آپس میں لنک ہے۔ اور یہاں لکھا ہے، پھر میں نے ایک فرشتہ کو آفتاب پر کھڑے ہوئے دیکھا، آفتاب سورج پر کھڑے ہوا، آفتاب سورج ماتاب چاند کہتے ہیں۔ سو میں نے ایک فرشتہ کو آفتاب پر کھڑے دیکھا، اور اس نے بڑی آواز سے چلا کر آسمان میں سے سب اڑنے والے پرندوں سے کہا، آؤ خدا کی بڑی ضیافت میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو جاؤ۔ آیت 18 میں لکھا ہے، تاکہ تم بادشاہوں کا گوشت اور فوجی سرداروں کا گوشت اور زوراوروں کا گوشت اور گھوڑوں اور ان کے سواروں کا گوشت اور سب آدمیوں کا گوشت کھاؤ، خواہ آزاد ہوں، خواہ غلام، خواہ چھوٹے ہوں، خواہ بڑے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے۔ سو مکاشفہ 19 کی 17 اور 18 آیات جو ہے اس پہ ہم غور کرنے والے ہیں۔ سو ڈیٹورنمی چیپٹر 28 ورس 15 16 اینڈ 26، یعنی استثنا اس کا 28 باب اور اس کا 15 16 اور 26 آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ اب یہ باتیں جو یہاں لکھی ہیں نا، اس کے ظہور کا ٹائم آ گیا، یعنی کہ ڈیٹورنمی استثنا 15 میں کیا لکھا ہے، لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں اطاعت سے عمل کرے، تو یہ سب دیتا ہوں، میں پھر پڑھتا ہوں، لیکن تو اگر ایسا نہ کرے، یعنی اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین اور جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں اطاعت سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو کیا لگیں گی۔ آیت 16 میں پڑھنے لگا ہوں، شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی لعنتی ہوگا۔ آگے 26 آیت ہم پڑھیں گے، اور کیا لکھا ہے، لکھا ہے، اور تیری لاش ہوا کے پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوگی، اور کوئی ان کو ہانک کر بھگانے کو بھی نہ ہوگا۔ سو عزیزو، اب یہ جو باتیں ہیں، جب وہ لوگ جو خداوند کے کلام کو اور یسوع کو اپنا مکتی داتا نہیں مانتے، تو اب یہ جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں استثنا 28 کی 15 16 اور 26 آیت میں، اب ان کا ظہور میں آنے کا وقت ہو گیا ہے، جو کہ فرشتہ اینجل بلند آواز سے پکار رہا ہے، اور وہ یسوع کی جو فتح شروع ہونے سے پہلے اس کا اعلان کر رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک حوالہ ہم دیکھتے ہیں لوک چیپٹر 17 ورس 37، لوکا مقدس لوکا اور اس کا 17 باب اور 37 آیت میں کیا لکھا ہے، میں آپ کے سامنے
پڑھتا ہوں. یہاں لکھے ہیں انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ آئے خداوند یہ کہاں ہوگا؟ اس نے ان سے کہا جہاں مردار ہے وہاں گدھ بھی جمع ہوں گے. خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. اور لوکا 17:7 میں بھی ہم نے یہ دیکھا اور کہ فرشتہ سورج پر کیوں کھڑا ہے؟ دیکھیں تاکہ ساری دنیا اسے دیکھ لے. بھائی یہ برائی کی راہ چننے والوں کے لیے بری خبر ہے، جو کہ آپ مزید پڑھ سکتے ہیں. دوسرا تھسلنیکیاں چیپٹر 2 ورس 8 to 10، یعنی سیکنڈ تھسلونین چیپٹر 2 ورس 8 to 10، یعنی دوسرا تھسلنیکیاں اس کی 2 باب اور 8 سے 10 آیات، اور ریولیشن چیپٹر 16 ورس 8، یعنی یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کی 16 کی 8 میں ہے. یہ فرشتہ بڑی آواز سے چلا کر اس لیے بولا کہ سب ہوائی پرندے اس کی آواز کو سن لیں اور اس کی دعوت میں شریک ہو سکیں جو ان کے لیے تیار کی گئی تھی، تاکہ بادشاہوں، نمبر 1 بادشاہوں، نمبر 2 فوجی سرداروں، نمبر 3 زوراوروں، اور نمبر 4 گھوڑوں اور ان کے سواروں، اور نمبر 5 سب آدمیوں کا گوشت کھائیں، خواہ کون ہو، آزاد ہوں غلام ہوں چھوٹے بڑے، سب کا گوشت کھائیں. حوالہ جات نوٹ کر لیں. ڈیٹورنمی استثنا جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے 28 کی 26، ڈیٹورنمی چیپٹر 28 ورس 26، استثنا 28 کی 26، سامز 79 کی 2، زبور 79 کی 2، ازائیا چیپٹر 18 ورس 6، یسایہ نبی کا صحیفہ 18 کی 6، جرمایا چیپٹر 7 ورس 33، یرمیا 7 کی 33، جرمایا چیپٹر 16 ورس 4، یرمیا 16 کی 4، جرمایا چیپٹر 19 ورس 7، یرمیا 19 کی 7، جرمایا 34 کی 20، یعنی یرمیا 34 کی 20، ایزیکیل چیپٹر 29 ورس 5، حزقیل 29 کی 5، اور خاص طور پہ جرمایا چیپٹر 7 ورس 33. یہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. یہ ضیافت ہر مجدون کے جنگ جب ختم ہوگی اس کے بعد ہوگی. جرمایا چیپٹر 7 ورس 33. آپ بھی پلیز یرمیا نبی کا صحیفہ اور اس کا 7 باب اور اس کی 33 یا 33 ورس میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. اور یہاں یوں لکھا ہوا ہے، ہاللیلویا، اور اس قوم کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی، اور ان کو کوئی نہ ہانکے گا. خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ریولیشن چیپٹر 19 اور اس کی 17 اور 18 آیات اینڈ پہ پہنچی ہیں. سو آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا عرف کا مکاشفہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 19 ورس 19 ہم پڑھیں گے. یوحنا عرف کا مکاشفہ 19 کی 19 آیت میں کیا لکھا ہے؟ یہاں لکھا ہے، پھر میں نے اس حیوان اور زمین کے بادشاہوں اور ان کی فوجوں کو اس گھوڑے کے گھوڑ سوار اور اس کی فوج سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھے دیکھا. خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ٹھہری رہے. یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مخالف مسیح اینٹی کرائسٹ اور اس کی فوجیں اور ان کے فالورز کنگ جو ان کے ساتھی ہیں بادشاہ، جو کہ 10 بادشاہوں کا ذکر ہے، اور ان کی فوجیں جن کا ذکر ہم اسٹڈی آلریڈی کر چکے ہیں. ریولیشن چیپٹر 16 ورس 12 سے 16، مکاشفہ 16 کی 12 سے 16 کے مطابق خداوند یسوع مسیح اور اسرائیل کے لیے جنگ کرنے کے لیے کٹھی ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں. یہ ہر مجدون کے میدان میں جس کا ذکر جو ہے زکریا چیپٹر 14 ورس
فرسٹ 3 ورسز، زکریا 14 کی پہلی 3 آیات، جول چیپٹر 3 ورسز 1 and 2، یوئل تیسرا چیپٹر پہلی 2 آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوسیفر جو ہے نا، یہ آپ جانتے ہیں کہ اپنا تخت خدا کے تخت سے اونچا لے جانا چاہتا تھا. اس کی شروع سے یہی خواہش تھی، اور اب بھی یہی ہے کہ ہم یسوع اور اسرائیل کو ختم کریں. سو لوسیفر اپنا تخت جو ہے وہ خدا کے تخت سے اونچا لے جانا چاہتا تھا، مگر بری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فیل ہوا، اور اس کو گندگی کی طرح جو ہے وہ زمین پر پٹک دیا گیا. دیکھیں ازائیا چیپٹر 14 ورس 12 to 15، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 14 باب اور اس کی 12 سے 15، ایزیکیل چیپٹر 28 11 to 17، حزقیل اس کا 28 باب اور اس کی 11 سے 17 میں اس کا ذکر ہے. اب یہ جو ٹریبولیشن پیریڈ میں یا گریٹ ٹریبولیشن پیریڈ یا بہت مصیبتوں کے پیریڈ میں مخالف مسیح جو ہے وہ رومن امپائر کے ہیڈ یا سربراہ کے طور پر اپنے آپ کو خدا کی جگہ ورشپ کرانے کے لیے وہ تیار ہوگا. اس کا ریفرنس آپ نوٹ کر لیں، ریولیشن چیپٹر 13 ورس 15، یعنی مکاشفہ یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کی 13 کی 15، سیکنڈ تھسلونین دوسرا تسلنیکیاں 2 کی 4 کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے یہ اپنے آپ کو خدا ظاہر کرے گا. یہاں ہماری 19 آیت جو ہے یہ ختم ہو گئی. سو آئیں اب ہم دا بک آف ریولیشن چیپٹر 19 ورس 20، یوحنا عرف کا مکاشفہ 19 کی 20 میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے اس آیت میں. اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا. حیوان کون؟ مخالف مسیح اور جھوٹا نبی پکڑا گیا، جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا. وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو آگ سے جلتی ہے. خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے. عزیزو، اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کی گندی ٹرینٹی یا ڈرٹی ٹرینٹی یا گندی تثلیث کے 2 شخص، یہ یاد رکھیں کہ یہ جو مخالف مسیح ہے یہ بھی انسان ہوگا، جھوٹا نبی بھی انسان ہوگا، اژدہا جو ہے وہ شیطان ہے، اس کا روحانی وجود ہے. اس لیے اس نے اپنا سارا اختیار اور تخت جو ہے یہ مخالف مسیح کو اپنی ساری پاور دے دی تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر سکے اور خدا اور مسیح کے خلاف ان کو کر سکے. سو اس آیت میں شیطان کی جو گندی تثلیث کے 2 شخص یعنی مخالف مسیح اور جھوٹا نبی ہم دیکھتے ہیں کہ پکڑے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی فوجیں اپنے لیڈرز کو کھو بیٹھی. سو مخالف مسیح اور جھوٹا نبی کے بدن تبدیل ہو جائیں گے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو بدن ہے یہ ان کو ایک ایسے بدن ملیں گے جن کا کیڑا بھی نہیں مرے گا، اور وہ آگ میں جلتے رہیں گے اور وہ آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے. دیکھیں یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 66 کی 24، ازائیا چیپٹر 66 ورس 24، اور مارک چیپٹر 9 ورس 43 سے 48، مرکز مقدس مرکز 9 چیپٹر اور اس کی 43 سے 48 آیت، اور ڈینیل چیپٹر 7 ورس 11، ڈینیل 7 کی 11. ان کو ایسے بدن ملیں گے جن کا کیڑا بھی نہیں مرے گا، یعنی وہ ابدی موت میں شامل ہو جائیں گے اور اب تک وہ اسی مصیبت میں رہیں گے، کراتے رہیں گے
اور ہم دیکھتے ہیں کہ ریولیشن چیپٹر 19 ورس 90 میں ہم نے دیکھا تھا کہ فوجیں جنگ کرنے کے لیے اکٹھی ہوئیں مسیح اور اس کے لوگوں کے ساتھ. ان کا مقصد مسیح کی زمین پر بادشاہی کو روکنا یا قائم نہ رہنے کا بات جو تھی وہ منصوبہ تھا. ابتدا ہی سے عزیزو اگر ہم دیکھیں کہ ابتدا ہی سے خدا اور شیطان کی فوجوں میں جنگ ہوتی رہی ہے. جس طرح سے روح اور جسم کی جنگ چلی آتی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اسحاق جو کہ روحانی ہے، اسماعیل جو جسمانی ہے، آج بھی ان میں جنگ ہو رہی ہے. جس طرح کہ ہم بنی اسرائیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طور سے فلسطین اور یہ سارے جو ہیں یہ جنگ کر رہے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جس طرح شروع ہی میں جسمانی روحانی کو ستاتا تھا آج بھی ایسا ہی ہے. یعنی اب یہاں غلطیوں 5:17 میں بھی لکھا ہے جیسے روح جسم کے خلاف اور جسم روح کے خلاف جنگ کرتا ہے یا مخالف ہیں. یعنی یہاں اب جھوٹ کی اور سچ کی لڑائی جو ہے وہ ظاہرہ طور پہ سامنے نظر آ رہی ہے. اور اب یہ جو مخالف مسیح ہے، اینٹی کرائسٹ ہے اور فالس پرافٹ یا جھوٹا نبی، یہ دو شخص کو مار دینے کی بجائے جیسا کہ جنگ میں ہوتا ہے کہ ایک یونیک ٹریٹمنٹ، انوکھی ٹریٹمنٹ ان کو یہ دی گئی. یعنی یہ ہسٹری کے دو ایسے شخص ہیں جن کو جنگ میں پکڑے جانے کے بعد قید نہیں کیا گیا، جان سے نہیں مارا گیا، بلکہ زندہ سیدھا آگ کی جھیل میں ڈال دیا گیا، کیونکہ وہ شیطان کے لیڈرز اور انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، دھوکہ دیا، اور تاکہ لوگ جو ہیں خدا کی مخالفت پر ابھر آئیں. یعنی ان کو ابھارا خدا کی مخالفت کے لیے. کلام میں لکھا ہے کہ استاد زیادہ سزا پائیں گے. یہ وہ استاد ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے. ان دونوں کی یہ حق، اب یہ دونوں کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ یہ سفید تخت کی عدالت کے سامنے جو ہیں کھڑے کیے جائیں، بلکہ ان کو سیدھا آگ کی جھیل میں ڈال دیا گیا. یہ پہلا جو ہیں مخالف مسیح اور حیوان یہ پہلے ہوں گے جو کہ آگ کی جھیل کی اوپننگ کریں گے. یعنی کہ یہ وہ ڈالے جائیں گے ان میں. آج تک کوئی بھی، یعنی کہ یہ آئندہ کے ایونٹس ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ یہ آئندہ ڈالے جائیں گے. اب اس میں کون کو ڈالے جائیں گے چلیں یہ بھی دیکھ لیں گے. تو پہلا نمبر جو ہے وہ مخالف مسیح یا فالس پرافٹ، مخالف مسیح یعنی اینٹی کرائسٹ اور جھوٹا نبی یا فالس پرافٹ کا ہے. پھر مسیح کی دوسری آمد کے بعد 1000 سالہ بادشاہی، جب 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے بالکل متی 25:41 کے مطابق کیا لکھا ہے؟ پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملاؤنو میرے سامنے سے اس آگ کی جھیل میں چلے جاؤ، ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ بھی آگ کی جھیل کے لوگ ہوں گے. نمبر 3، 1000 سالہ بادشاہی کے آخر میں شیطان اور گرائے گئے فرشتے آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے. یہ ہم آگ کی جھیل میں ڈالے جانے والوں کی لسٹ دیکھ رہے ہیں. پھر نمبر 4، 1000 سالہ بادشاہی میں جب ختم ہو جائے گی تو مردے جو ہیں وہ جو پہلے گناہ گار تھے آدم سے لے کے 1000 سالہ بادشاہی شروع ہونے سے پیچھے پیچھے وہ سفید تخت کی عدالت میں جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، جن کے نام زندگی کی کتاب میں یا برے کی کتاب زندگی کی کتاب میں درج نہیں ہوں گے. وہ بھی آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے. مکاشفہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 20 ورس 15، مکاشفہ 20:15 میں گو کہ حیوان، مخالف مسیح اور جھوٹا نبی آگ کی جھیل میں ہم دیکھیں ڈالے جائیں گے. مگر اس پروسیس میں
ان کی موت اس طریقے سے واقع ہوگی، کیونکہ دیکھیں ڈینیل اور اس کی 7 کی 11، اب یہ کنفیوز نہیں ہونا، وہاں لکھا ہے وہ زندہ ڈالے گئے۔ اب بات کیا ہے، یہ 21 آیت میں بھی ہم اس کو، آپ پلیز 21 آیت میں بھی اس کو غور سے سمجھیں گے، ہم وہاں بیان کریں گے۔ سو یہ حوالے ابھی نوٹ کر لیں، ڈینیل 7 کی 11 اور 2 تھسلونین چیپٹر 2 کی 8، دوسرا تسلنیکیہ 2 کی 8 میں، کہ یعنی کہ خداوند یسوع مسیح اپنی بھوک سے ان کو ہلاک کرے گا۔ اب یہاں سچے اور جھوٹے غالب آنے والوں میں فرق نظر آتا ہے۔ حیوان تھوڑی دیر کے لیے فزیکلی غالب آیا، مگر آخر میں اپنے بدن کو جان اور آگ کی جھیل میں کھو بیٹھا، یعنی بدن اور جان کو کھو بیٹھا، یعنی باڈی اور سول کو، جبکہ مقدسین جن کو اس نے قتل کیا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ جو شہید ہوئے تھے مخالف مسیح کے دور میں، مگر ان کی جانوں کو نقصان نہیں ہوا، جسم تو مارے گئے۔ دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے پہلے ہی بتایا تھا، کیا بتایا تھا؟ جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے نہ ڈرو، بلکہ اس سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ یہ یسوع نے ان لوگوں کے لیے کہا، یہ اینٹی کرائسٹ اور یہ مخالف یہ جو جھوٹے نبی کے لیے۔ سو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 19 چیپٹر کی 20 آیت اختتام پر پہنچی۔ تو آئیں اب ہم دیکھتے ہیں ریولیشن چیپٹر 19 ورس 21 میں کیا لکھا ہے، مکاشفہ 19 کی 21 میں، اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی، یسوع کی بات ہو رہی ہے، قتل کیے گئے اور سب پرندے ان کے گرد سے سیر ہو گئے۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ یہ لیڈرز جو ہیں، یہ مخالف مسیح اور جھوٹے نبی کی تباہی کے بعد ان کی ٹیم کے باقی لوگوں کی تباہی کی باری آ گئی ہے۔ دیکھیں زکریا چیپٹر 14 فرسٹ 13 ورس میں اس کا ذکر ہے۔ زکریا اس کا 14 کی 1 سے 13 میں آپ اس کو پلیز پڑھیں، اور یہاں ان کی باقی لوگوں کی کیا حشر ہوگا، اور وہ یسوع کے منہ سے نکلنے والی تلوار سے مارے گئے۔ ہلیلویہ۔ اب یہاں مارے جانے سے مراد یہ روحانی موت یا ابدی موت ہے، یعنی یہ یاد رکھیں کہ یہ کون سی موت ہے؟ مارے جانا روحانی اسپرچول ڈیتھ اور ایٹرنل ڈیتھ کی بات ہو رہی ہے، جو کہ یسوع کے منہ سے نکلنے والے کلام سے روحانی طور پر قتل کیے گئے۔ یہ وہی کلام ہے جس سے اس نے زمین اور آسمان کو خلق کیا، بنایا، اور جس کے بولنے سے انجیر کا درخت بھی سوکھ گیا اور طوفان بھی رک گیا، جیسا ہم نے مکاشفہ ریولیشن چیپٹر 19 ورس 15 میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ نمبر 1، قوموں کو مارنے کے لیے اس کے منہ سے تیز تلوار نکلتی ہے۔ نمبر 2، خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور رون دے گا۔ اب دیکھیں ریولیشن چیپٹر 14 ورس 20 میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ڈیٹورنمی چیپٹر 32 ورس 39 سے 42 میں بھی اس کا ذکر ہے۔ استثنا 32 کی 39 سے 42، ازائیا چیپٹر 34 فرسٹ 3 ورسز میں بھی، جیسے آپ نے پہلے بھی پڑھ لی ہوں گی، اور اس میں یہ ذکر ہے۔ سو پرندے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا گوشت کھائیں گے اور سیر ہوں گے، باقی جو بچنے والے گناہ گاروں کو جو باقی ہیں عدالت میں لایا جائے گا۔ ہالےلویا۔ یعنی متی اس کی 25 باب اور اس کی 32 سے 40، میتھیو چیپٹر 25 ورس 32 سے 46۔ یہاں 19 چیپٹر جو ہے وہ اختتام پر پہنچتا ہے، پر میتھیو کی
میں بتا دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو باقی گناہ گار ہیں ان کو سفید تخت کی عدالت میں لایا جائے گا۔ متی رسول کی انجیل اور اس کا 25 باب اور اس کی 32 سے 46 آیت۔ سو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں متی رسول کی انجیل 32 اس کا 25 باب 32 سے 46 میں، اور یہاں یوں لکھا ہے اور جس کو 2 توڑے ملے تھے اس نے متی 25 کی 32 سے 46 ایمین، متی 25 کی 32 سے 46 میں، اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ ایک اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے۔ اور آیت 33 میں لکھا ہے 33 میں، اور بھیڑوں کو اپنے دائنے اور بکریوں کو اپنے بائیں کھڑے کرے گا۔ 34 میں لکھا ہے اس وقت بادشاہ اپنے دائنے والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لے لو۔ آگے ہم 35 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز جواب میں اس سے کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا ننگا کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ چونکہ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اس لیے میرے ہی ساتھ کیا ہے۔ پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملاؤنو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ، ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا، پردیسی تھا تم نے مجھے گھر میں نہ اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، بیمار اور قید میں تھا تم نے میری خبر نہ لی۔ تب وہ بھی جواب میں کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قید میں دیکھا کہ تیری خدمت نہ کی؟ اس نے ان سے جواب میں کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ چونکہ تم نے ان سب چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا، اس لیے میرے ساتھ نہ کیا، اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے، مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اور عزیزو، یہاں مکاشفہ 19 باب کا اختتام ہوتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، اور جب یہ کلام سنا جائے، پڑھا جائے، لوگوں کو برکت ملے، شیطان اور اس کے پلاننگ کا کام تمام ہو جائے، یسوع کے نام میں آمین۔